جب ہم لفظ اعتکاف کو دیکھتے ہیں تو یہ باب اعتکفا یعتکفو افتعال کا مصدر ہے، جس کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے چمٹ جانا اور اپنے نفس کو اس پر روکے رکھنا، خواہ وہ چیز اچھی ہو یا بری۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اپنے معبود کو دیکھو جس کی عبادت پر تم جمے رہے تھے۔ اور جب شرعی معنی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے مسجد کو لازم کر لینا اور اسی میں ٹھہرنا۔ ماہ رمضان اور غیر رمضان میں اعتکاف سنت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق کل خندق ابعد ما بین الخافقین۔ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کی خاطر ایک دن بھی کوئی اعتکاف میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور عذاب جہنم کے مابین 3 خندقوں کو حائل کر دے گا۔ ایک خندق کا دوسری خندق سے فاصلہ بعد المشرقین سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف ایک دن کا بھی درست ہے اور جائز ہے، ہاں مگر مسجد میں، کیونکہ مسجد کے سوا اور مقام میں رہنے کو شرعاً اعتکاف نہیں کہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شوال کے آخری عشرے کا بھی اعتکاف ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں فَتَرَكَ الْاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِّن شَوَّالَ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ یعنی ماہ رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرے کا اعتکاف کیا۔ خواتین کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ حتی اعتکف ازدواجہ من بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، پھر آپ کی ازدواج مطہرات اعتکاف کرتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بحالت اعتکاف عبادت کے لیے اتنی محنت اور مشقت اٹھاتے کہ دوسرے دنوں میں اتنی کوشش نہ کرتے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ کو جس کی تلاش ہے وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور مطلوبہ رات ابھی آگے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20ویں رمضان کی صبح کو خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف بھی کرے۔ مجھے شب قدر دکھائی گئی ہے جسے بعد میں بھلا دیا گیا۔ اچھی طرح یاد رکھو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے۔ صحیح بخاری۔ تو اعتکاف سے مقصود کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو پانا، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ نیز اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جن عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ اعتکاف بھی ان عظیم عبادتوں میں سے ہے جس کی حکمتیں بھی عظیم ہیں۔ اعتکاف کرنے والا خود کو اللہ کے قرب کے لیے خاص کرتا ہے اور اللہ کے تقرب کی طلب میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے مشاغل سے دور رکھتا ہے، تمام خرافات سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، حقیقتاً یا حکماً نماز میں مصروف رہتا ہے۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا مقصد شب قدر کی جستجو بھی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے نبی اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دعا سکھائی۔ اے عائشہ آپ پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف فرما۔ لہٰذا اعتکاف بیٹھنے والا خاص طور پہ طاق راتوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت و رضا کے حصول کے لیے گزشتہ امتوں نے نفلی طور پر بعض ایسی ریاضتیں اپنے اوپر لازم کر لی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کی تھیں۔ قرآن حکیم نے ان عبادت گزار گروہوں کو رہبان اور احبار سے موسوم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقرب اللہ کے لیے رہبانیت کو ترک کر کے اپنی امت کے لیے اعلیٰ ترین اور آسان ترین طریقہ عطا کیا جو ظاہری
خلوت کے بجائے باطنی خلوت کے تصور پر مبنی ہے، یعنی اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا اصل کمال ہے۔ یہ مقصد اعتکاف کے ذریعے کامل و مکمل شکل میں پورا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن کریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر توبہ تلافی کرنی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی عبادت کی نیت سے دن کو نہ کچھ کھائے نہ پیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہوں سے بلکہ فضول باتوں سے بھی پرہیز کرے۔ یہ پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزاریں، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا کرنے کے لیے اعتکاف رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر اپنے مالک اور رازق کے در پر پڑ جاتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اسی کے دھیان میں رہتا ہے، اس کی تسبیح تقدیس کرتا ہے، اس کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر قصوروں پر روتا ہے، اور رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت مانگتا ہے، اس کی رضا، اس کی قربت چاہتا ہے۔ اسی حال میں اس کے دن گزرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں۔ ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کسی بندے کی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا بندہ جب میری پسندیدہ اور فرض کردہ کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جبکہ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم.